بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ ہر چیز کے یقیناً کچھ نہ کچھ موٹیوز ہوتے ہیں، اور ہر بندے کی بات کرنے کچھ نہ کچھ موٹیوز ہوتے ہیں۔ تو جو ملک صاحب کی بات سے ایک چیز سمجھ آئی تھی کہ اس وقت جو چیلنج ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ایک تو فیک نیوز ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ اب پوری کی پوری پاپولیشن اگر ہم بات کریں تو سب کے سب لوگ ہی میڈیا یوز کر رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا۔ اب اس سب کے مراد بہرحال 22 کروڑ تو نہیں ہے، لیکن میجورٹی بہرحال یوز کر رہی ہے، خاص طور پر جو اربن میجورٹی ہے۔ اب اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی یا میڈیا لٹریسی سے مراد یہی چیز ہے کہ جو بندہ میڈیا یوز کرنے جا رہا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہو، اس کے بارے میں انفارمیشن ہو، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ان چیزوں سے اویئر ہو۔ اب ٹارگٹ آڈینس کیا ہونا چاہیے؟ جو دو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک ٹارگٹ آڈینس میں بات ہو رہی ہے بچوں کی، کیونکہ ان پہ ہمارا کافی زور چلتا ہے، بہرحال ہم جیسے مرضی ہے ان سے سلوک کر لیں، اور ایک اصل وہ چیلنج جو سب گورنمنٹ کو درپیش ہے۔ مجھے تو ساری بات سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ریاست ہے یا گورنمنٹ ہے یا ادارے ہیں، ان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے ڈیجیٹل میڈیا سے، وہ فیک نیوز کی شکل میں ہے یا پروپیگنڈا کی شکل میں ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس چیلنج کو اصل میں نمٹنا ہے، اور اس کے لیے جو بندہ میڈیا یوز کر رہا ہے اگر وہ واقعی لٹریٹ ہے، وہ سمجھتا ہے اس چیزوں کے بیک گراؤنڈ کو، وہ جو ایک ویب سائٹ دیکھ رہا ہے یا ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کہیں فیس بک کا کسی کا پیج وزٹ کیا ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کتنی اتھینٹک ہے، اس کو آگے شیئر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تفریح کے لیے ہے، بنیادی معلومات ہیں، یا کسی کی رائے ہے یا حقیقت ہے۔ اصل میں تو اس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں ینگسٹرز یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ چیز ہے جو ٹک ٹاک پہ ولگر شیئر ہو رہی ہے، اس کا گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس کی پرواہ ہوتی تو گورنمنٹ بہت کچھ کر چکی ہوتی۔ اس وقت ولگر کنٹینٹ کی سرکولیشن، اس وقت ولگر وی لاگس کی سرکولیشن، یعنی اس کی جو دیکھنے کی وہ ہے، وہ تو بے تحاشا ہے، اس کے مقابلے میں پروپیگنڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو جو چیز چیلنج کر رہی ہے وہ 10 ویڈیوز کرتی ہیں، یا وہ 10 ملین لوگ کرتے ہیں، یا 10 لاکھ لوگ کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ صرف 1 لاکھ بندہ کر رہا ہو، کہ جو کام کا کانٹینٹ ہے، اور اس کانٹینٹ کے اندر یقیناً کہیں نہ کہیں چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، مکسڈ بھی ہوتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، رائے بھی ہوتا ہے، کہ عجیب سا بال مکسچر ہوتا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو سب سے بڑا جو آپ کے لیے پلیٹ فارم ہو سکتا ہے وہ تو یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ یہاں جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو پڑھا لکھا آدمی ہے، دفاتر میں بیٹھے ہوئے جو بندے ہیں، وہ جب چیزیں دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، رائے ہوتی ہے، یا جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ آرگومنٹ اس طرح بلڈ ہوتا ہے کہ لگتا ہے حقیقت ہے، شاید ایسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو اسٹیٹ کو یہ رائے دینی چاہیے، جو ادارے اس سے منسلک ہیں، اس سے وابستہ ہیں، کہ ایک فرد جس کو بخار ہے تو اس کو تو آپ ڈال کے ہائی اس میں ایمبولینس میں جا کے PKLI میں بند کر دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے وائرس پھیلے گا، اور ایک شخص جس کی وجہ سے ملینز آف پیپل متاثر ہو رہے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں نہیں یہ آزادی رائے ہے، اس کو کیسے پکڑیں، اس سے کیسے بات کریں، جو خود وائرس ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کبھی بھی معاشرے خالی اویئرنیس پہ اور اخلاق پہ نہیں چلتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں، ریاستیں بننے کا مقصد ہی یہی ہے، اداروں کو یہ حق دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو ریگولیٹ کریں۔ تو ایک مکسچر ہونا چاہیے کہ جہاں پر ریگولیشن ہونی چاہیے۔ یورپ کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، بات لمبی ہم نہیں کرتے، ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ، اپنے تقاضے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ ریگولیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر تو بہرحال گورنمنٹ خود کام کرے گی۔ جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم ٹارگٹ آڈینس ڈیفائن کریں، جو ٹارگٹ آڈینس اس وقت ریاست کے لیے، اداروں کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اس تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ظاہر بات ہے سلیبس ڈیزائن کرنا، اس میں چیزوں میں جانا، ابھی ساری بات ہو چکی ہے، اس میں کیا چیزیں انوالو ہیں۔ تو اس وقت اویئرنیس کمپینز ہو سکتی ہیں، سیشنز ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ جب ایک انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ویریفائی کرنا چاہیے، کس چیز کو آگے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے، ریاست سے مراد کیا چیز ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوج کے خلاف بات کرنا بہت اچھا ہے، وہ اپیرنٹلی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بول دی جائے تو پتہ نہیں کیا تباہی وہ ہو جائے پوری کی پوری، تو ان کو اس لمحے پہ نہیں بولا جاتا۔ تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو NPT کا سب سے بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کو سب سے پہلے فوکس کرے، کیونکہ یہ یوتھ ہے جس کو آج کل کچھ صحافی بھی اور کچھ لوگ بھی یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ اصل میں
डिजिटल मीडिया वॉरियर्स हैं और आप ये काम कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनके साथ बैठ के बात की जाए कि किस चीज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन सी बात किस तनाजुर में समझनी है, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए कि जिस सफ़र पे हम निकले हैं इसका फिर एंड रिज़ल्ट क्या है, क्या निकलना है। और दूसरी तरफ ये है कि जो आपके दफातर में बैठा हुआ तबका है ना, ख़ास तौर पर जो सरकारी दफातर में बैठा हुआ है, जितनी इन्फॉर्मेशन वो माशाल्लाह फैलाते हैं शायद कोई और ना फैलाता, और स्टूडेंट्स को भी शायद टाइम नहीं है, वो भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कल्चरल चीज़ें और बाकी चीज़ों में हैं, बाकी ये फैलाने में बहुत मास्टर हैं, शायद पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं फैलाते। तो इसीलिए इनके साथ भी सेशंस होने चाहिए। यानी ये जो टारगेट आपकी पॉपुलेशन है, जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, जो असल में उस इन्फॉर्मेशन को फैलाती है जो इन्फॉर्मेशन आपका टारगेट है, उनके साथ सेशंस होने चाहिए। बाकी बच्चों का जिस तरह तजावीज़ हैं, अच्छी तजावीज़ है, उस पर काम हो सकता है, लेकिन ये नौजवानों को और ये जो आपके ऑफिशल्स हैं, बैंक्स में बैठे हुए लोग हैं, सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग हैं, बाकी दफातर में हैं, इस तरह फैक्ट्रीज़ में हैं, ख़ास तौर पर जो वर्किंग क्लास नहीं है और बैठ के काम करते हैं, इनको फोकस करने की अशद ज़रूरत है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन को समझ भी सकें, सोर्स को भी समझ सकें, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको डिसिमिनेट अगर करना भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। बहुत शुक्रिया।